قبلہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میں کلی طور پہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے خانوادہ میں کوئی تصنع نہیں ہے۔ ہم نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ ہمارا احترام نہیں ہوا، ہماری عزت نہیں کی، کوئی کرے نہیں کرے، ہم جاتے ہیں آتے ہیں، ورنہ اور لوگ جاتے ہیں پہلے سے لوگوں کو بھیجتے ہیں، اپنا پروٹوکول بنواتے ہیں، اپنی کرسی رکھواتے ہیں، اپنا یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے پورے خانوادہ میں آپ نے جو لوگ یہاں جامعۃ المنظر میں مرحوم علامہ صفدر حسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا، کوثر نے تو دیکھا تھا ان کو، شاید عابد نے بھی بچپن میں دیکھا ہو، تو ان کے اندر بھی کوئی تصنع نہیں تھا۔ ایک ایسی شخصیت جو کہ ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی منزلت اتنی بڑی تھی مرحوم علامہ صفدر حسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ وہ جب طالب علم میں ہوتے تھے پتہ چلتا تھا طالب علم کے دوست ہیں، ملازمین میں ہوتے تھے ان کے دوست ہیں۔ منظور شاہ صاحب جیسے بندے رحمۃ اللہ علیہ یہاں آپریٹر ہوتے تھے تو وہ بھی آگے بول پڑتے تھے کہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، یہاں اسی نیچے جو جگہ ہے یہ جہاں گلہ پڑا ہوا ہے پیسوں والا، یہاں وہ ٹیلی فون رکھ کے قمیض اتار کے بنیان پہن کے، گرمیاں تھی، منظور شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، سیٹھ صاحب اور مول صاحب کے بلائے تو انہوں نے کہا جوان کی تو تماشا بنایا تھے بیٹھا ہے، تو پھر کھڑے ہو کے کہنا ایک تو تھوڑی سمجھ نہیں آتی، تسی کہندے ہو اتھو اٹھو، خادم شاہ کہندا تھے بیٹھو، تو پھر کہا نہیں بیٹھا رہے، وہ پھر بیٹھے رہے۔ یعنی ایسے کون ہے؟ یعنی آج اگر آپ کسی استاد کو کہہ دیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہاں جو اساتذہ اس طرح کی بات کریں تو آپ کے گلے پڑ جائیں گے، آپ کو شاید وہ مارنے پہ بھی آ جائیں۔ یعنی یہ آپ میں کسی خدا نخواستہ اہانت نہیں کر رہا، آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں، کسی استاد کے پاس یہ ہمارے خانوادے میں ملے گی اور کسی میں نہیں ملے گی۔ اگر کوئی ملازم یا کوئی اس طرح کی بات کرے، یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی اہانت کرنا شروع کر دیں، مول صاحب قبلہ چلے گئے۔ اس طرح کے کئی ایک واقعات قبلہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قبلہ حافظ صاحب کو آپ دیکھتے ہیں، ان کے اندر یہ ساری صفات حسنہ موجود تھیں۔ قبلہ قاضی صاحب کے اندر یہ ساری چیزیں اپنے اندر رکھتے تھے، اس لیے ان کا اعتماد تھا ایران کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، ابھی بھی پاکستان کے اداروں کے اندر ایک ادارے کہ کسی ایک افسر کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی، قبلہ حیدری صاحب بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے واضح کہا کہ ہم جو اگر کسی کا احترام کرتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ حافظ صاحب کا کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی حافظ صاحب قبلہ سے کوئی ایسی بات نہیں سنی جو کسی کے خلاف یا کسی ادارے کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی ہو۔ پھر انہوں نے بعد میں شیخ صاحب قبلہ کا بھی نام لیا، ساجد نقوی صاحب کا نام بھی لیا، اور باقی انہوں نے کہا جو اپنے آپ کو بڑے لیڈر سمجھتے ہیں آپ کے مذہب میں، ان کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہے، ہم نے بڑے بڑوں کو سبق سکھایا، ان کو بھی سکھا سکتے ہیں، تو آپ قبلہ صاحب کو اور ان بزرگوں کو کیا ہے آپ بتائیں کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ قبلہ صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ان کے اندر تصنع نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی، بچوں کے ساتھ بیٹھتے بچے ہو جاتے، بڑوں کے ساتھ بیٹھتے بڑے ہو جاتے، وہ صوفے پہ بھی لیٹ جاتے تھے۔ میں نے ایک سفر کیا ان کے ساتھ، قبلہ صاحب کے ساتھ، منور شاہ اس زمانے میں اللہ اس کو بھی شفا دے، وہ ہمارے ساتھ تھا منور شاہ، تو اور مولانا ملازم حسن باہنر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے، وہ بھی ساتھ تھے۔ ہم گئے مری کی طرف، کوئی مدرسہ تھا میرے خیال میں ایک تریٹ ہے، اس کے آگے ایک جگہ ہے، اب میرے ذہن میں نہیں آ رہی، ابھی بھی وہاں مدرسہ ہے، وہاں پر ہم گئے تو واپس ہم آئے تو تریٹ میں تو رات ہو گئی۔ اب اس زمانے میں خطرہ بہت تھا، یعنی یہ قتل و غارت تھی، بہت دہشت گرد تنظیمیں خصوصاً یہ سپاہی صحابہ وغیرہ یہ ایکٹیو تھی۔ اب قبلہ صاحب نے سوچا بھی اب اس سڑک پہ جائیں، رات کا وقت ہے، کوئی حادثہ ہو جائے۔ ڈرائیور نے بھی کہا کہ قبلہ اگر رات کو نہ جائیں، ہم یہاں آرام کریں تو پھر صبح چلے جائیں۔ حیدر غالباً ڈرائیور ہوتا تھا جو، وہ بھی فوت ہو گیا ہے، اللہ اس کے بھی درجات بلند کرے، سرگودے کا تھا۔ تو قبلہ صاحب امام بارگاہ جو تریٹ سیدہ میں ہے، مدرسہ نہیں تھا اس زمانے میں، ابھی زمین وغیرہ کچھ لی تھی، کچھ لے رہے تھے، وہاں امام بارگاہ، وہاں مومنین بھی رہتے تھے، ممتاز شاہ کے ساتھ قبلہ صاحب کے تعلقات تھے۔ نہیں کسی کو جگہ ہے، کہا رات کا وقت ہے، وہ سوئے ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں ان کا ایک کمرہ ہے، دو ہیں، ایسے ہم ان کو تنگ کریں۔ تو وہاں گئے، منور شاہ سے کہا کہ جاؤ ایک دو صفیں لے آؤ نیچے سے اٹھا کے، چھت پہ وہاں صف بچھا کے اپنا امامہ سرانے رکھ کے ابا پہن کے سو گئے۔ صبح اٹھے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ہم وہاں سے چلے، جو وہاں زمین قبلہ صاحب نے خریدی ہوئی ہے دینی کاموں کے لیے، وہاں ایک سید ہوتا تھا میرے خیال میں ملازم شاہ اس کا نام تھا، قبلہ حافظ کاظم رضا صاحب کا عزیز تھا اٹک سے، وہ وہاں محافظ تھا، تو وہاں رکے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت، میں نے ایسی چیزیں ان سے دیکھی تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ
کہ کبھی کبھی یہاں کوئی لوگ آتے ہیں تو ان کے تقاضے ہوتے ہیں، ایسی روٹی ہو، ایسا دسترخوان ہو، روٹیاں دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ خراب ہو گئی ہے، سالن خراب ہے، یہ اس میں نمک کم ہے، اس میں فلان ہے۔ وہاں ہم شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا شاہ جی ناشتہ کی کیتا ہے تسی؟ انہوں نے کہا قبلہ ناشتہ ہوں کرنا ہے، ٹھیک ہے ایسے بھی ناشتہ کرنا ہے۔ پھر شاہ صاحب نے وہیں وہ روٹی بنائی توے پہ، انڈے شنڈے تھے ان کے پاس، وہی بنائے، ایک بکری رکھی ہوئی تھی، بکری کا دودھ نکالا، چائے بنائی، وہاں ہم نے ناشتہ کیا۔ اسلام آباد میں جس کو کہتے ناشتہ بنا سکتے تھے ان کے لیے، یعنی جس مولانا کو کہتے، جس مومن کو کہتے، بڑے بڑے مومنین ان کے واقف تھے۔ نہیں، یہ کیا تھی؟ ایک سنت حسنہ تھی۔ یہ کام، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی منزلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خاک کے پائے پیغمبر اسلام تھے۔ یہ تھی سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسالت مآب کی بھی یہی سیرت تھی کہ غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے جا کے۔ جب امیروں نے آپ کو کہا، انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر میں بھی جائیں گے، آپ کو کہا کہ ان کے لیے الگ وقت بنائیں، ہمارے لیے الگ وقت بنائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، بیٹھنا ہے تو یہاں آ کے بیٹھیں اصحاب صفہ کے ساتھ زمین پہ، ورنہ ان کے لیے الگ وقت نہ ہو۔ یہ ہے سیرت، جسے کہتے ہیں کہ ایک مربی، ایک عالم جس سے لوگ کیا کچھ سیکھیں۔ تو اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہوں گے، کچھ میرے پاس ہیں، کچھ آپ لوگوں کے پاس ہوں گے، کچھ اور لوگوں کے پاس ہوں گے۔ کاش جتنے علماء دنیا سے چلے گئے ہیں، بزرگان، سب کے یہ واقعات جمع ہوتے تو ایک کشکول ٹائپ کتاب چھپتی، لوگ اس سے استفادہ کرتے، آنے والے علماء کو بھی کہتے پڑھو، اس کو دیکھو، اتنے زیادہ کس چیز کی تپش ہے، کس چیز کی آپ کے اندر شدت ہے کہ آپ کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی شخصیات اس طرح کے کام، مرحوم مولانا صفدر حسین صاحب، یہ اسی طرح کا ایک کام۔ آج مدرسہ ہے، مدرسہ امام الخوئی شور کوٹ کے اندر، یہاں اگر شور کوٹ کے کوئی لوگ بیٹھے ہیں تو وہاں مدرسہ دیکھ کے آئیں، یہ ناصر شاہ جی بھی وہاں کے ہیں۔ شور کوٹ کے اندر جو مدرسہ ہے، وہ مدرسہ بنا کیسے؟ مول صاحب قبلہ وہاں سے گزرے، غالباً شیخ صاحب بھی ساتھ تھے، دیکھا تو ایک علم لگا ہوا ہے، ایک جگہ ہے، دیکھا ایک ملنگ بیٹھا ہوا، وہاں رات رہ گئے۔ اس ملنگ کے پاس ایک کچے کمرے میں ایک رات گزاری مول صاحب قبلہ نے، وہاں رہے، اس کو سمجھایا، کہا کہ آپ مر جاؤ گے، ہو سکتا ہے یہ علم بھی لوگ اتار دیں، یہاں اتنے زیادہ شیعہ نہیں ہیں، 2-4 شیعہ ہیں، تو آپ ہمیں دے دیں، آپ ادھر رہیں، ہم ادھر مدرسہ بناتے ہیں۔ ملنگ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ آج وہ مدرسہ امام الخوئی ہے، اس مدرسے کے وجود کی وجہ سے آج وہاں پر 60-70 گھر اہل تشیع کے بھی بن گئے۔ کچھ وہاں اس زمانے میں تھے، چھپے ہوئے تھے، ظاہر نہیں ہوتے تھے، وہ بعد میں کیا ہے، ظاہر ہو گئے۔ یہ ہے سیرت۔ ورنہ آج کون ہے؟ آج تو لوگ آپ کو دینے آتے ہیں، آپ کے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کل آ جانا۔ تو وہ بزرگان چل کے جاتے تھے۔ یہ ہے سیرت انبیاء علیہم السلام، جس لیے اللہ نے نبیوں کو مبعوث بر رسالت و نبوت کیا۔ خود مول صاحب قبلہ فرماتے تھے، ایک مولانا صاحب نے ایران میں بات کی، کہا کہ آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، تو وہ کہنے لگے قبلہ وہاں بجلی نہیں ہے، وہاں یہ چیز نہیں ہے، تو فرمانے لگے لولیا کسے نبی نے آکھیا سی اللہ نو کہ اتھے بجلی نہیں، اتھے پانی نہیں، اللہ نے کیا جا تبلیغ کرن چلا گیا۔ تسی حدیثاں پڑھ دیو، لوگوں نے کہہ دیو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو یہی وارث ہیں علماء انبیاء کے، کہ آپ پوچھ رہے ہیں بجلی ہے، بجلی نہیں ہے، وہاں جانا ہے نہیں جانا۔ آپ بزرگان کو دیکھیں کہ کہاں کہاں انہوں نے خدمات دیں، استاد العلماء کو دیکھیں، ان کی خدمت، علامہ محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، مولانا گلاب علی شاہ صاحب کو دیکھیں، ایک چھوٹے سے سکول سے شروع کیا، آج الحمدللہ ایک بہت بڑا حوزہ علمیہ ہے، ان کی اولاد اس کو چلا رہی ہے۔ تو آپ علماء کی سیرت کا، خصوصاً آپ جتنے ملازمین ہیں، طلاب ہیں، علماء کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ تو عرض کر رہا تھا قبلہ صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جن کا ایران کے اندر اعتبار تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 کام ایران کے اندر صرف قبلہ صاحب کے لیے ہوئے۔ ایک نیشنلٹی جو دی گئی سب سے پہلے قبلہ صاحب کو دی گئی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا نیشنلٹی کے لیے۔ قاضی معین کرنے کے لیے بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا قبلہ صاحب کے بارے میں۔ تیسری چیز، جب ایک قانون آیا کہ ایک غیر ملکی کسی بڑے عہدے پہ نہیں رہ سکتا، پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلا کے یہ قانون پاس کروایا گیا کہ جو آج تک عہدے پہ ہیں یہ رہیں گے، بعد میں نہیں رہ سکتے۔ قاضی صاحب قبلہ کے لیے ایک قانون پاس ہوا۔ اتنی بڑی شخصیت
ہمارے ملک میں آئی، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی قدر نہیں کی گئی، لیکن جتنا ان کی قدر کرنی چاہیے تھی، استفادہ کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا۔ خصوصاً جامعۃ المنظر بھی میں کہتا ہوں نہیں کیا، وہ استفادہ نہیں کیا۔ ان کی زندگی میں کچھ ایسے حالات بھی اول میں بنا دیے گئے، یہاں یہ ایک رسم و رواج بھی ہے، کچھ نیا آتا ہے اس کو تاکہ ایسے حالات بنائے یہ چلا جائے یہاں سے، ایسے حالات بنا دیے، وہ ڈٹے رہے، آخر میں جا کے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، جس سے جامعہ کو فائدہ ہو سکتا ہے، جس کے وجود کی وجہ سے، یعنی اصل تو اللہ تعالیٰ ہی ہے دین کو باقی رکھنے والا، لیکن کچھ ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جن کے وجود کی وجہ سے دین کی آبیاری ہوتی ہے۔ تو ان شخصیات میں سے ایک شخصیت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی وجہ سے یعنی جامعۃ المنظر کے اندر مرحوم مولانا صفدر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور قبلہ حافظ صاحب، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا کرے، ان کے بعد اگر کسی نے کام کیا ہے، بلکہ میں یہ قبلہ صاحب کی سے اجازت لیتے ہوئے حضرت آیت اللہ حافظ ریاض حسن نجفی صاحب سے یقیناً وہ خوش بھی ہوں گے، ناراض نہیں ہوں گے۔ قبلہ صاحب یعنی تعلیمی میدان میں قبلہ صاحب نے بہت کام کیا ہے، حافظ صاحب قبلہ نے، ان کے شاگردوں کی نظیر نہیں ہے، یعنی انہوں نے ایسے شاگرد پیدا کیے ہیں، آج بھی ایرانی لوگ معترف ہیں۔ میں نے شاید کسی پروگرام میں کہا تھا کہ آیت اللہ عرافی نے مجھے کہا ہے کہ آپ پاکستان میں گئے، آپ سے ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ حافظ ریاض حسین نجفی، آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی جیسے 50 لوگ ہمیں پاکستان میں چاہیے۔ کہا کہ ان کے علاوہ کوئی ہمیں بندہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں 50 لوگ چاہیے اس طرح کے، اس پائے کے عالم ہو پاکستان کے اندر، یہ آغا عرافی نے حال ہی میں کہا ہے۔ تو قبلہ صاحب بھی راضی و خوشنود ہوں گے۔ جو کام قبلہ قاضی صاحب نے کیا ہے وہ سیرت محسن ملت کی سیرت پہ عمل کیا ہے، مدارس دینیہ کی تاسیس، یعنی محسن ملت کے بعد اگر کسی نے کام کیا ہے مدارس دینیہ کی تاسیس تو وہ قاضی صاحب قبلہ ہے۔ بہت سارے مدارس نئے بنائے ہیں، ان کو شامل کیا ہے، بہت ساری جگہ خریدی ہیں مدارس دینیہ کے لیے، تو انشاءاللہ وہ جگہ ہم توقع کرتے ہیں ان کی اولاد سے، خصوصاً حضرت حجت الاسلام سید محمد حسن نقوی سے، اور پھر ان کے باقی بیٹوں سے، آغا مہدی سے اور باقی بیٹوں سے، کہ ان کی ان جگہوں کو جو انہوں نے خریدی ہیں ان کو آج ہم چاہتے ہیں کہ ایک ادارے کی شکل میں دیکھیں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ جب تک اس کے اندر لوگ آئیں گے، جائیں گے، بیٹھیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، ملازمین ہوں گے، وہ یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے رہے گا۔ تو قبلہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھے کہ جن کا یعنی وجود دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن جن کی روح آج بھی جامعۃ المنظر کے اندر موجود ہے۔ میں نے کم نظیر لوگ دیکھے ہیں کہ جن کو آج بھی ملازمین یاد کرتے ہوں، آج بھی اساتذہ یاد کرتے ہوں، آج بھی طلاب یاد کرتے ہوں۔